الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العظيم۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کلمہ سبقت نہ کر چکا ہوتا اور ایک مدت متعین نہ ہوتی لکان لزاما تو ان کو عذاب لپٹ جاتا۔ یہ اسی اعتراض کا جواب ہے جو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر جواب دیا ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا مشرکین مکہ کا کہ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم پر لازم ہے کہ آپ پر ایمان لے آئیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ یا آپ مطالبہ کر کے ہم پر عذاب نازل کر دیجئے پھر۔ تو اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ تو اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، تو یہاں ان الفاظ میں دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ اللہ نے جب یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب اس میں آپ کے مطالبات کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوگی۔ دوسرا، اللہ نے پھر ایک مدت بھی متعین کر دی ہے، طے کر دی ہے۔ یقیناً دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ہو سکتا ہے پہلے من ربی کا کلمہ سے مراد کہ آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ، تو وہ فیصلہ قیامت کے متعلق ہو کہ امت محمدیہ کا جو حساب کتاب ہے ویسے تو سب کا ہی ہوگا، لیکن ان پر بسا اوقات عذاب دنیا میں بھی نازل ہوا، لیکن امت محمدیہ کا یہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ اور دوسرا جو فرمایا اجل مسمى، ایک مدت متعین، تو اس سے اگرچہ قیامت بھی مراد ہے، لیکن اس سے مراد ہر انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے اس کے عمل کے لیے اسے ایک وقت دیا ہوا ہے، اچھا عمل کرے تب بھی، برا کرے تب بھی، تو جو مدت میں نے اس کے لیے متعین کر دی ہے اس سے نہ ایک لمحہ پہلے اسے اٹھاؤں گا نہ ایک لمحہ اس میں داخل کروں گا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو چونکہ مکی زندگی تھی، جہاد کا حکم نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تھے تو آپ کو غصہ بھی آتا تھا اور آپ کو ان کے خلاف آپ کے دل سے یعنی بد دعائیں بھی نکلتی ہوں گی۔ یعنی ایک میں کیفیت کو بیان کر رہا ہوں، آپ نے بد دعا کی نہیں کبھی، لیکن آپ کی کیفیت، جیسے کسی انسان پر جب مصائب آئیں کسی کی طرف سے تو جیسے اس کے جذبات ہوتے ہیں، تو سب کچھ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے ضمن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ لوگوں کی باتوں پر جو غصہ ہوتا ہے انسان کو آتا ہے، تو غصہ موقع محل کے مطابق تو خیر کرنا بھی پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غصہ کوئی فضول چیز نہیں ہے۔ غصہ بڑی قیمتی چیز ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اسے ضبط کر لیں۔ جب آپ نے نکال دیا پھر تو ختم ہو گیا، جب آپ اسے ضبط کر لیں، اپنے اندر رکھ لیں، تو یہ انسان کو پھر اسی کا نام صبر بھی ہے نا، اسی کا نام غصے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، تو یہ ہے اصل پہلوان۔
تو غصہ پی جانا، صبر کر لینا، اس سے اللہ کی طرف سے تو مقام اور مراتب ملتے ہی ہیں، ویسے بھی انسان کی شخصیت اس سے اور زیادہ نکھرتی ہے۔ اور اگر انسان بات پر غصہ کرتا پھرے اور اپنا غصے کا اظہار کرے تو اس سے شخصیت ظاہر مجروح ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ بعض مواقع پر اظہار بھی کرنا پڑا، وہ ایک الگ مقامات ہیں، یہاں میں عام روٹین کی بات کروں گا۔ اچھا، ایک تو صبر سے، اور دوسرا آپ دوسرا کام یہ کیجئے کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے۔ تو اس میں گویا طلوع شمس سے پہلے اس سے فجر کی نماز اس میں آ گئی، اور غروب شمس سے پہلے اس میں عصر کی نماز آ گئی۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی، رات کی اس میں تہجد کی نماز آ گئی۔ فَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے دن کے دونوں کناروں میں بھی، دن کے دونوں کناروں میں، جی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو اصل راحت ملتی ہے، اصل خوشی ملتی ہے، دل کا جو اطمینان ملتا ہے، وہ عبادات سے ملتا ہے، عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ کھینچیے یا نہ پھیلائیے، لفظی ترجمہ ہے، اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف جس سے ہم نے ان میں سے بعض کو نفع اٹھانے دیا، بیویوں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت سے، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا اور تربیت بھی کر دی۔ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ان کے واسطے سے ظاہر اصل امت کو سنانا مقصود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تو اختیاری تھا۔ آپ کے پاس اگر ایک وقت میں 100 غلام بھی آ جاتے، آپ تب بھی بانٹ دیتے تھے۔ 100 جانور آ گئے، 100 بکریاں آ گئیں، آپ نے ایک ہی وقت میں کسی کو دے دی۔ تو آپ کا فقر اختیاری تھا، تو آپ کیسے کسی کی طرف نظر کر سکتے ہیں؟ تو یہ خاص کر مسلمانوں کو خطاب ہے کہ دین پر چلتے ہوئے کافروں کی ترقی سے، ان کے کامیابیوں سے، اور ان کی نئی نئی ایجادات سے آپ نے متاثر نہیں ہونا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ترقی کرنے سے نہیں منع کیا جا رہا، ان کی چیزوں سے، کہ بھئی اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یہ لوگ میرا انکار بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کے کلام کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود ان کے تجارتی قافلے یمن اور شام کو جا رہے ہیں، اور تجارتیں ہو رہی ہیں، اور کاروباری طور پر ترقی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ میرے نافرمان ہیں رسول کے، تو ان کا تو سارا کاروبار تباہ ہو جانا چاہیے، ان کا تو سارا نقصان ہو جانا چاہیے۔ اس میں سبق ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو جتنی 2 نمبری کرتا ہے اتنا زیادہ وہ کما لیتا ہے۔ تو بھئی 2 نمبری کر کے زیادہ پیسے حاصل کر لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو آگے اس آیت میں فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، تو آپ تو پھر آزمائش پر پورا نہیں اتر رہے۔ گویا دنیا آزمائش ہے، ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو متاثر ہوتے تھے، تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا آپ کے واسطے سے پوری امت، تو پوری امت کو یہ خطاب کر کے کہ آپ ان سے متاثر
نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، کسی معاملے پر اپنی ازواج سے ناراض تھے، تو لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو آپ کو جب انہوں نے دیکھا لیٹے ہوئے، ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور ایک کچھ تھوڑا سا چمڑے کی کوئی چیز ہوگی، تو وہ یا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا یا پاس رکھا ہوا تھا، تو اس کیفیت میں جب آپ کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو فرمایا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے فارس اور روم کے جو بادشاہ ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر اور نرم بستر اور کنیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آپ جو ہے دو جہانوں کے سردار اور اللہ کے پیغمبر، اور آپ اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ تو فرمایا اے خطاب کے بیٹے، حضرت عمر سے کہا اے خطاب کے بیٹے، اصل بات یہ ہے کہ ان کافروں کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا ہے ان کو۔ اور اسی موقع پر پھر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے۔ تو چونکہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ یا ویسے اپنی طرف سے وافر مقدار میں عطا فرما دیا، کیونکہ ان کو جو کچھ بھی ملنا ہے اسی 60-70 سالہ 100 سالہ زندگی میں ملنا ہے، اس کے بعد اس کائنات میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو ایک مومن ہے، مسلمان ہے، وہ اگر کامیاب ہو گیا یا نبی ہوا کامیاب، جہنم میں چلا گیا، پھر وہاں سے دھل کر پھر دوبارہ جنت میں، تو اصل زندگی تو اسی کی ہے، اصل زندگی تو اسی کی ہے۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔ تو فرمایا کہ آپ ان چیزوں سے متاثر بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ اس کا مقصد ان کی آزمائش ہے، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے، آپ کا رب کا جو دیا ہوا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی جو دنیا میں اگر اس کو مراد میں رزق ہو تو رزق حلال، رزق حلال وہ استعمال کرنے سے آپ کا ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، بھلے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں یا وہ آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ، وہ بھی اسی میں آتا ہے نا، گھر والوں کا کی ذمہ داری وہ بھی اسی چیز میں آتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے اور آپ کے لیے بہتر بھی ہے، اور اگر آخرت کی نیکیاں مراد ہوں وہ تو ہیں ہی باقی رہنے والی۔ اس لیے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے تو یہی آیت پڑھا کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صرف کہنا نہیں ہے، خود بھی اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ لا نسألک رزقا، اور ہم آپ سے کسی قسم کے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم تو آپ کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو والعاقبۃ للتقوی، آخر انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کیا اگر ان کے پاس واضح دلیل آ چکی ہو ان صحائف میں جو پہلے موجود ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کر کے چھوڑ دیا کہ کیا ان کے پاس اس میں واضح دلائل موجود نہیں ہیں جو پہلے صحیفے ہیں؟ تو سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر یہ لوگ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تو پھر ان کی مرضی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے کسی عذاب سے تو پھر یہ لوگ کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم اس کی آپ کی آیات کی اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ یعنی یہ جو اب ہم پر عذاب آ چکا ہے اور ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں،
تو ہم پیغمبر کو مان لیتے، اب پیغمبر آ چکا تو اب اس کو ماننے کا اختیار نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو انسان پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ماننے کو یا نہ ماننے کو اس پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون مدون کر دیا ہے کہ بھئی اس کے مطابق چلنا ہے، کوئی چلتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق پھر آگے حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل کل متربص، ہر ایک منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو۔ وہی بات عرض کروں گا جو پہلے ایک سبق میں عرض کی تھی۔ کیا مطلب انتظار میں؟ تو لاشعوری طور پر ہم سب منتظر ہیں، ہم سب منتظر ہیں اپنی موت کے، حساب کتاب کے، آخرت کے، قیامت کے، حشر کے، لیکن اس کا ادراک نہیں ہے اس ٹائم ہمیں۔ تو اسی چیز کو یہاں پر تعبیر بھی ہے کہ بھئی ہر انسان منتظر ہے۔ جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، آپ کوئی ڈاکٹری یا انجینئر یا کچھ بھی یا تجارت کے حوالے سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، تو آپ لاشعوری طور پر انتظار کر رہے ہیں کہ کب میں بنوں گا، تیار ہوں گا اور پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا گویا کہ بھئی ہر ایک منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، مانو یا نہ مانو وہ تمہاری مرضی۔ عن قریب تم یہ جان لو گے من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے یا گمراہی کے راستے پر۔ لیکن یہ قرآن اور احادیث کا اسلوب ہے۔ کیا ہے؟ اسلوب ہے کہ اچھی چیز کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور بری چیز کو اگر ذکر کیے بغیر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر ذکر کرنے کی اشد ضرورت ہو تو پھر ایک دفعہ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک واضح مثال میرے ذہن میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اب آگے غور سے، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اب دوسرے جملے میں کہا فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ حالانکہ اب دوبارہ اللہ اور اس کا رسول کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، اتنا کافی تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس نے اسی کی طرف ہجرت کی۔ بس ہو ضمیر لے آتے گرامر کے اعتبار سے، یا ہما لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مقامات پر اللہ کا اور رسول کا ذکر فرمایا۔ لیکن آگے فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها، اگر کسی کی ہجرت مال کے لیے ہے تاکہ حاصل کر لے، یا کسی عورت کے لیے ہے تاکہ اسے نکاح کر لے، تو اب آگے فہجرته، اب دوبارہ عورت اور مال کا ذکر نہیں کیا، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، فرمایا اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جس چیز کی ضرورت ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اسے بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اب یہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں، ہدایت یافتہ کون ہے، صحیح راستے پر کون ہے، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔